السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ کھٹی میٹھی باتوں میں، اور آپ سے گزارش کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، جو بٹن ہے بیل ہے مطلب اس کو کلک کیجئے، اور جو آپشنس ہیں اس میں اور ویڈیوز کو سلیکٹ کیجئے۔ باتیں پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے اگر پسند، اور اپنے کامنٹس ضرور دیجئے، اور ساتھ میں اپنے دوست اور احباب کو میرے اس چینل کو لنک شیئر کیجئے۔ جی، میں نے کہا تھا میں تیسرا بھی کروں گا، اور میں جو متواتری کر رہا ہوں اس کی وجوہات بھی ہیں۔ تو یہ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو انہوں نے بیان جاری کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ان کا ایک انٹرویو، جی ہاں انٹرویو جو انہوں نے دیا ہے ایک باہر کے صحافی کو، یہ غیر ملکی صحافی کو، مہدی حسن صاحب کو۔ تو جناب چلتے ہیں، عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹر پہ پیغام 2 دن پہلے جاری کیا، اور اس میں انہوں نے موازنہ کیا۔ تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا یا پاکستان کو توڑنے میں جو ہاتھ تھا وہ یحییٰ خان کا تھا، شیخ مجیب الرحمن کا نہیں تھا، کیونکہ شیخ مجیب الرحمن جیت کر آیا تھا، وہ عوام کا نمائندہ تھا، اور اس کو اس کا حق نہیں دیا گیا، تو توڑنے والا یحییٰ خان تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں تمام اپنے چاہنے والوں سے اور دوستوں سے کہتا ہوں کہ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کو پڑھیں۔ ویسے تو وہ کانفیڈینشیل ہے، لیکن اب لیک ہو چکی ہے اور تمام سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اور اس میں دیکھیں کہ اس ملک کو توڑنے میں رول کس کا رہا ہے۔ تو انہوں نے ڈائریکٹ فوج پہ اٹیک کیا، انہوں نے کہا کہ یحییٰ خان نے اس ملک کو توڑا، یحییٰ خان نے فوج کشی کی بنگالیوں پر، ان کے ساتھ بڑا بےرحمانہ سلوک کیا گیا، اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی قتل کیے گئے، وہاں پہ لوگوں کو قتل عام کیا گیا، بنگالیوں کا فوج نے کیا، اور فوجیوں نے یحییٰ خان کے حکم پہ وہاں پر قتل عام کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو سقوط ڈھاکہ ہوا ہے اس کی تمام تر ذمہ دار فوج ہے، اور فوج کا سربراہ یحییٰ خان کے حکم پر یہ سب کیا گیا، اور حمید الرحمن کمیشن کے اندر تمام واقعات کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے، ایک ایک تفصیلات دی گئی ہیں۔ لہذا میں اپنے تمام چاہنے والوں سے اور دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس رپورٹ کو پڑھیں۔ اب اس میں اور بھی بہت سی کافی مطلب یہ 2-3 منٹ کا بیان ہے، اس میں انہوں نے سارے بڑے سنگین جو جرائم فوج نے وہاں کیے تھے اور کا جو ذکر اس کے اندر جو آیا ہے حمود الرحمن کمیشن میں، وہ سارا اس کو ڈکٹیٹ کیا ہے۔ پھر وہاں کی جو جیتی تھی حکومت عوامی لیگ کی، اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ عوامی لیگ جیت چکی تھی، شیخ مجیب الرحمن جیت چکا تھا، عوام اس کے ساتھ تھی، عوام کے مینڈیٹ کو چرایا گیا، اس کو روکا گیا، اس کو دیا نہیں گیا، اور اس ملک کو توڑنے والا، برباد کرنے والا، وہاں کی بنگالی قوم کو قتل عام کرنے والا، اجتماعی قتل کرنے والا، اجتماعی عصمت دری کرنے والا یحییٰ خان کا حکم تھا، اور اس کے حکم پر اس فوج نے سب کچھ کیا۔ اب یہ جو بیان آیا ہے نا، اس بیان نے طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ اب وہ جو بیچارے ان کے ساتھی ہیں، عمران خان صاحب تو کہہ دیتے ہیں نا، اب ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں نا، وہ ان کو پریشانی ہوتی ہے، وہ ان کو سیف کرنے کے لیے یا ان کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے یا تھوڑا سا صحافیوں کے جوابات سے بچنے کے لیے، تو کیونکہ اس بیان کی وجہ سے اٹیک آنا شروع کیا۔ جب اٹیک آیا پی ٹی آئی پہ تو انہوں نے کہا نہیں وہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا، گوھر صاحب بولے ان کا مقصد یہ نہیں تھا، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب عوام کے
ووٹوں سے جو لوگ آتے ہیں ان کا اقتدار نہیں دیا جاتا ان پارٹیوں کو، تو پھر ملک کے ٹوٹ جاتے ہیں. ان کا مقصد فوج کے خلاف نہیں تھا. حالانکہ بالکل میں نے پورے ٹویٹ کو پڑھا ہے، ایک چیز صاف صاف ہے، مقابلہ کیا گیا ہے. تو لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں. پھر دوسرے لوگ بھی ان کے بیان میں وہ آ گئے، دوسرے لوگ بھی بولے نہیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا. مطلب یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب حد تک تو صحیح ہے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے وہ وربلی کہتے ہیں اپنے کارکنوں سے، ان سے کہتے ہیں کہ یار ایسا تھا میرا بیان ہے، تو اس کو جب وہ بناتے ہیں تو اس میں کچھ مرچ مسالہ لگ جاتا ہے، تو تھوڑا سا غلط مرچ مسالہ لگ گیا اور ڈائریکٹ فوج پہ اٹیک ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. اور ہمارے تو خود جو حمد الرحمٰن کمیشن میں جن لوگوں کو مجرم ٹھہرایا گیا تھا، جو ساتھی تھے یحییٰ خان کے، اس میں جنرل عمر خان تھے، محمد عمر خان نہیں، تو محمد عمر جو تھے ان کے بیٹے تو ہمارے وزیر رہے، ایک ہمارے وزیر خزانہ رہے عمر. تو کہنے لگا یہاں تو ایسی بات نہیں ہے اور یہ ہے، تو انہوں نے بڑا سیو کرنے کی کوشش کی ہے. اور پوری مشنری اس وقت پی ٹی آئی کی لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے اس بیان کا جو سیاسی نقصان ہو رہا ہے، مطلب ان کے حامیوں کو تو نہیں ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نقصان نیوٹرل لوگوں پہ ہوتا ہے، اور جو اس کو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور یہ لوگ پی ٹی آئی پی ایم ایل نون لیگ اور پھر جو ہے اسٹیبلشمنٹ استعمال کرے گی عمران خان کے خلاف، تو اس کا نیوٹرل لوگوں پہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے. خاص طور سے پنجاب میں جہاں فوج کی بڑی حمایت پائی جاتی تھی، لیکن ابھی بھی پرانے لوگوں میں ہے، نوجوانوں میں تھوڑی کم ہوئی ہے. تو یہ اس کا امپیکٹ ہوگا. تو اس کو ایک تو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم لوگ میدان میں کود گئے ہیں کہ نہیں جو غلطی ہو گئی تھی وہ ایسی بات نہیں، وہ تو کہنا یہ چاہ رہے تھے، کہنا وہ چاہ رہے تھے. اب کہنا تو چاہ رہے تھے، لیکن وہ چیز تو ریکارڈ پہ موجود ہے، ہر جگہ گھوم رہی ہے. دوسرا مہدی حسن صاحب صحافی ہیں، بہت چیزیں کور کرتے رہے ہیں، بڑے بڑے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اور مطلب یہ کہ بڑے اہم واقعات انٹرنیشنلی جو کور کرتے ہیں، غازہ میں بھی رہے، جا کے کوریج کی ہے، جگہ جگہ کی ہے، بہت بڑے. تو انہوں نے اب اپنا ایک فرم بنائی ہے، اور اس کے اندر وہ اپنے انٹرویوز وغیرہ بھی لوگوں کو لے کے لیتے ہیں، اور کچھ آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں. اور مہدی حسن صاحب نے کہا ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو لیا. اب آپ سوچیں گے کہ کیسے لیا جبکہ وہ تو جیل میں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ سوالات عمران خان صاحب کو بھیجے، اور عمران خان صاحب کو ان کے جو جانے والے وکلاء ہیں یا جو ان سے ملتے ہیں ان کے تھرو ان کو ہم نے بھیجے، اور اس کے جوابات ان کے تھرو ہمیں ملے. تو میرے پاس کنفرمڈ جو ہے وہ انٹرویو جو عمران خان صاحب نے دیے وہ موجود ہے. اب اس انٹرویو میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن اس میں جو ایک سوال ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کی حکومت کو ہٹانے میں کس کا کردار تھا. پھر انہوں نے 3 نام دیے، کیا امریکہ کا، کیا باجوہ صاحب کا، اور کیا اپوزیشن جماعتوں کا. عمران خان صاحب نے ایک بڑا ہی جو ہے نا یو ٹرن لیا ہے یہاں پہ، اور انہوں نے جو ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں نا کہ امریکہ امریکہ امریکہ، اور سائفر لہراتے رہے ہیں، اور امریکہ کو مورد الزام لگاتے رہے ہیں، اور ڈونلڈ لو کو نام پکارتے رہے ہیں، اور قوم کو ایبسولوٹلی ناٹ کی داستان سناتے رہے. لیکن یہاں انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا یار امریکہ تو مائی باپ ہے، سب کچھ تو وہی کرے گا، جان بچائے گا، جو بھی کرے گا، اور ہمارے تو وہاں لوگ کام بھی کر رہے ہیں سارے، تو امریکہ کے خلاف تو میں بول ہی نہیں سکتا. اور جہاں تک یہ ہے اپوزیشن جماعتیں تو ان کی حیثیت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نام دیا ہے باجوہ صاحب کا. انہوں نے کہا ہے کہ باجوہ صاحب جو تھے میری حکومت ہٹانے میں ان کا رول ہے. انہوں نے میری حکومت گرائی، ہٹائی، اور انہوں نے ہی امریکہ کے کان بھرے. یعنی کہ میرے خلاف جو امریکہ کو بدگمان کیا تو وہ باجوہ صاحب تھے،
وہ میرے خلاف بولتے رہے کہ یہ تو بڑا خطرناک ہے، تو آپ کے خلاف ہے، یہ ہماری بات بھی نہیں سنتا اور یہ نہیں کرتا اور یہ تو آپ کے خلاف پالیسیز بناتا ہے، یہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے امریکہ کو میرے خلاف کان بھری بنا۔ امریکہ تو میرا یار ہے، امریکہ سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، اور باقی سیاستدان ان کی تو اہمیت ہی کچھ نہیں، ان کو تو میں پوچھتا بھی نہیں ہوں، ان کو تو میں 2 منٹ میں ہینڈل کر سکتا ہوں، تو ان کی کیا حیثیت ہے کہ مجھے ہٹائیں یا گرائیں؟ عوام تو میرے ساتھ ہے۔ تو یہ باجوہ کی سازش تھی اور باجوہ نے گرایا تھا۔ اب کون یقین کرے گا؟ اگر باجوہ نے ہی گرایا تھا تو باجوہ تو قرآن شریف لیے گھوم رہا ہے، جیب میں قرآن رکھتا ہے، مجھب الرحمن شامی کو اور ان کو جو دکھاتا ہے اور ہاتھ رکھ کے اس پہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میرا عمران کی حکومت گرانے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں تو بالکل نہیں چاہتا تھا کہ عمران خان صاحب پاور سے ہٹیں، لیکن ہاں میں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا تھا۔ اب پتہ نہیں بقول عمران کے کہ نیوٹرل کیوں کیا، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں میں نے نیوٹرل کر لیا تھا۔ میں نے عمران خان صاحب سے کہہ دیا تھا کہ جو آپ کی ہم بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں تو بدنام ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم سپورٹ نہیں کریں گے، آپ سیاسی طور پہ جو بھی کرنا ہے آپ کریں، آپ اپوزیشن سے مقابلہ کریں، جو بھی کریں، تو میدان کھلا ہے، ہم نہ ان کے ساتھ ہیں نہ آپ کے ساتھ ہیں۔ صرف یہاں تک کہ ان کو حکومت ہٹانے میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں قرآن کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں، اگر میں موت کے بعد بھی مجھے شفاعت نہ ملے، مجھے جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے جو بھی اگر میں نے غلط بول رہا ہوں تو میرے ساتھ یہ ہو، اور وہ آخرت میں بھی تباہی ہو، دنیا میں بھی تباہی ہو، بڑی لمبی چوڑی وہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ اور ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ کیا تو باجوہ نے کیا، میں نے یہاں پہ کچھ نہ کیا، مطلب امریکہ نے کچھ نہ کیا۔ اب یہ فوراً بدل گئے امریکہ سے۔ کل تک عوام کو یہ لالی پاپ چسا رہے تھے کہ سائفر کو لہرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہے مجھے امریکہ کا دباؤ ہے اور یہ امریکہ مجھے ہٹانا چاہتا ہے، ڈونلڈ ڈو نے جو ہے یہ خط لکھا ہے، یہ سائفر ہے، اس پہ تڑی دی ہے کہ ہم تمہاری حکومت بدل دیں گے، یہ کر دیں گے۔ اور یہاں پہ جو لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ لو جی یہ ہے شیر کا بچہ جسے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، اور اسے کہہ دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، میں کوئی بات نہیں مانوں گا، امریکہ والوں کے سامنے وہ تن کے کھڑا ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ اور آج وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں، امریکہ تو بہت اچھا ملک ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، جمہوریت پسند لوگ ہیں، یہ تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو البتہ ان کے کان بھر رہا تھا یا ان کو جو الٹی سیدھی باتیں بتا رہا تھا میرے کہ یہ امریکن دشمن ہے یا امریکہ کی پالیسی کے خلاف ہے، تو میرے باتیں میں تو باجوہ کر رہا تھا۔ تو بھائی میرے سیاست کے رنگ بھی عجیب ہوتے ہیں، وقت اور حالات کے ساتھ آدمی بدل جاتے ہیں۔ اور اس پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں نے جو 11 مہینے سے میں جیل میں ہوں، تو جیل میں نے بڑے غور و فکر کیے، اور غور و فکر کے بعد میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ باجوہ از دا مین کلپریٹ، باجوہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے ہٹایا اب 11 مہینے کی جو ہے انہوں نے وہ جو کیے جیل کے اندر وقت گزارا ہے، تو وقت تنہائی گزارا ہے، اس پہ سوچ و بچار کیے گہرے ہیں، تو وہ جو گیان کیا ہے تو اس گیان سے ان کو پتہ لگا ہے کہ بھیا باجوہ ہی سب کچھ تھا۔ بہرحال بات کو ہی ختم کرتے ہیں، کسی پہ پرسنل نہیں کرنا چاہیے۔ میں عمران خان کے بھی خلاف نہیں ہوں، میں زرداری کے خلاف بھی نہیں ہوں، اور میں نواز کے خلاف نہیں ہوں، میں فوج کے خلاف نہیں، بلکہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، نہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں۔ میں تو عوام کا آدمی ہوں، عوام کے ساتھ ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دکان کو میسر ہو نہ ہو روٹی، اس کھیت کے رخوشہ گندم کو جلا دو۔ اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ چہرے نہیں سماج کو بدلو، لٹیروں کے راج کو بدلو۔ یہ چہرے میرے بیکار ہیں، وہ چہرہ بدل دیتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کہ بھائی بے نظیر گئی تو نواز کو لے آؤ، نواز گیا تو عمران کو لے آؤ، عمران کو گیا تو پھر شہباز کو لے آؤ۔ یار یہ چہرے ہیں، یہ چہرے، یہ کچھ نہیں ہے، تمہارے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ اٹھو، تو بس سارا کھیم قوم کو اٹھنے کا ہے کہ قوم اٹھے اور پہچانے، بہروپیوں کو پہچانے۔ اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں، تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو ہمیں معاف فرمائیے گا۔ جب تک کہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔